علی علی مولا یا علی علی مولا علی علی مولا یا علی 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 مولا الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. بابا سے بلند درود پاک پڑھے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. آپ تھوڑا آگے آگے تشریف لائیں، تھوڑا سا آگے آ جائیں. یہ جو کھڑے ہوئے ہیں یہ بیٹھ جائیں، ادھر آ کے مہربانی فرمائیں. ادھر آ کے بیٹھ جائیں، ٹھیلے والے ادھر آ کے بیٹھ جاؤ. آپ تھوڑا آگے تشریف لائیں، جلدی جلدی آ جائیں. اس کو باریک کر کے آواز بڑھا کے چلاؤ اور ایک جگہ پر سیٹنگ نہیں چھیڑنا بار بار. آپ یہاں تشریف لے آئیں، نیچے آ جائیں. بابا سے بلند درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی علیہ یا حبیب اللہ. سب کی آواز آنی چاہیے، پڑھیں مل کر صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. مل کر پڑھیے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے پیلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے پیلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سب کی آواز آئے، سب سے
نبی سے اعلیٰ ہمارا نبی غم زدوں کو رضا مجددی جگہ ہے غم زدوں کو رضا مجددی جگہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی. حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کا لاتعداد 100 کروڑ احسان و شکر خلاق عالم نے وحدہ لا شریک نے رب لم یزل نے مجھے اور آپ ہم سب کو آج 13 رجب المرجب کا مبارک دن عطا فرمایا. اور 13 رجب المرجب یہ وہ برکت و رحمتوں والی تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں مولا کائنات اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب وسیع رسول زوج بطول کعبے کے گوہر بطول کے شوہر شیر خدا و شیر مصطفیٰ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مبارک کی تاریخ ہے. اور یہ تمام صحابہ کے اندر اکیلے حضرت علی کا یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کعبے کے اندر مولا علی کو پیدا فرمایا ہے. مولا علی کا اکیلے تمام صحابہ کے اندر جو ہے یکتا یگانہ جدا گانا آپ کا یہ منصب اور مقام ہے. اور آج اسی حوالے سے اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے, اسی حوالے سے اس محفل کو سجایا گیا ہے. ہم نے پچھلے مہینے محرم الحرام کے مہینے میں یعنی سفر کے مہینے میں تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا موضوع کیا. اس محفل میں اسی اسٹیج پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بھی بیان کی. آج الحمدللہ اسی اسٹیج پر میں اور آپ مولا علی کی شان بھی بیان کرتے ہیں تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ سنی ابو بکر کو بھی مانتا ہے, سنی مولا علی کو بھی مانتا ہے. الحمدللہ ہمارے دلوں کے اندر کسی صحابہ کا اللہ معاف فرمائے بغض نہیں ہے. ہم حضرت امیر معاویہ کا بھی ادب کرتے ہیں, امیر معاویہ کے والد حضرت سفیان کا, ابو سفیان کا بھی ادب کرتے ہیں. رہی بات مصطفیٰ کے گھر والے ان کا بھی ادب کرتے ہیں, رہی بات مصطفیٰ کے در والے صحابہ ان کا بھی ادب کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو آج شرف عطا فرمایا ہے کہ ہم نے ایک موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تھی. آج اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اور میں سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں ان نوجوانوں کو, ان مزدوروں کو, ان دکان والوں کو, ان ٹھیلے والوں کو کہ جنہوں نے اپنے اس کی حلال کی کمائی سے مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا جشن بتا کے منا کر سب دنیا والوں کو یہ بتا دیا ہے ہم بے عمل ضرور ہیں لیکن علی سے محبت میں پیچھے نہیں ہیں. ہم کمزور ضرور ہیں, بے عمل ضرور ہے, گناہگار ضرور ہے, لیکن مولا کائنات علی المرتضی کی محبت ہمارے خون کے اندر گردش کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مولا علی کا نام جہاں 4 یاروں میں شامل ہے وہاں مولا علی کا نام مصطفیٰ کی اولاد میں بھی شامل ہے. سرکار کے اہل بیت بھی مولا کائنات کا نام شامل ہے. تو اس لیے ہم مولا کائنات کا ادب زیادہ کرتے ہیں چونکہ وہ صحابہ میں بھی شامل ہے, مصطفیٰ کے گھر والوں میں بھی شامل ہے. آوازیں اونچی کرو, بابا سے بلند بولو سبحان اللہ. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اور قرآن کریم کی جو میں نے آیت کریمہ 6 سپارے کی سورہ مائدہ کی جو تلاوت کی ہے, اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے تحت مجھ گناہگار کو حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ حق و سچ سن کر اس کو تسلیم کرنے, قبول کرنے, عمل کرنے تا قیامت اللہ اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے موضوع کی طرف چلتے ہیں, اور چلنے سے پہلے اپنے آپ کو چست رکھیے, سست نہیں رکھیے, کیونکہ آج مولا کائنات کا ذکر ہے. آج اس گھرانے کا ذکر ہے کہ جنہوں نے نیزوں پہ چڑھ کے بھی بولا ہے.
تو جو نیزوں پہ چڑھ کے بولے تو تو زمین پر بیٹھ کر بول، تیرا زیادہ حق بنتا ہے۔ اونچی آواز سے بولو، اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہم آج مولا کائنات کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں گے، اور ساتھ ہی ایک دو حدیث صدیق اکبر کی بھی پیش کروں گا، ایک حدیث حضرت عمر کی بھی جو کہ مولا علی سے تعلق رکھتی ہے، تاکہ پتہ چلے صحابہ اہل بیت کے دشمن نہیں ہیں، صحابہ نبی کے گھر والے جو ہیں وہ صحابہ سے محبت کرتے ہیں، صحابہ نبی کے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں۔ آج الحمدللہ توجہ سے سماعت کیجئے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، انما ولیکم اللہ ورسولہ، فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ بھی ان کا ولی ہے، ورسولہ، اور اللہ کا رسول بھی ان کا ولی ہے، والذین آمنوا، فرمایا ایمان والے بھی ان کے ولی ہیں۔ مولا ہے، مولا کا معنی ولی، مددگار، حاجت روا، مشکل کشا، مشکل حل کرنے والا، پریشانی دور کرنے والا، مشکل کے وقت سننے والا، بہت سارے مولا کے ترجمے ہیں، لیکن مولا کا میں ایک ترجمہ یہاں کر دیتا ہوں، مولا کا معنی ہے مدد کرنے والا۔ کیا معنی ہے؟ اب ذرا توجہ کیجئے، فرمایا کہ اللہ بھی ان کا مولا ہے، اور انما ولیکم اللہ ورسول، اللہ بھی ان کا ولی ہے، رسول بھی ان کا ولی ہے، والذین آمنوا، ایمان والے بھی ان کے ولی ہیں۔ ولی کا معنی مددگار، اللہ بھی ولی ہے، مددگار ہے، رسول بھی مددگار ہے، ایمان والے بھی مددگار ہیں۔ تو میں نے کہا جب چھوٹا ایمان والا مددگار ہو سکتا ہے تو میرے علی سے بڑھ کر ایمان والا کون ہے؟ علی سے بڑا ایمان میں کامل کون ہے کہ جو بچپن کے اندر، بچوں کے اندر سب سے پہلے مصطفیٰ پر ایمان لائے؟ اور جب میرے مصطفیٰ نے 30 سال کی عمر جب میرے مصطفیٰ کی تھی، میرے آقا نے مولا کائنات سے فرمایا علی کیا ارادہ اسلام لانے کا؟ تو مولا کائنات نے فرمایا آقا بالکل حق ہے، میں بالکل دل سے جان سے تسلیم کرتا ہوں، آپ حکم فرمائیے۔ تو میرے آقا نے فرمایا جا کے اپنے باپ ابو طالب سے پوچھ کر آ جاؤ۔ تو مولا علی نے فرمایا جب اسلامی قبول کرنا ہے، یار کا کلمہ ہی پڑھنا ہے، تو باپ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اس کو ماننا ہی ہے، آپ کا کلمہ پڑھنا ہے، آپ کی تصدیق کرنی ہے، تو باپ کون ہوتا ہے؟ اس سے پوچھا جائے۔ فرمایا رسول اللہ میں دل و جان سے تسلیم کرتا ہوں کہ آپ بھی سچے ہیں، آپ کو بھیجنے والا خدا بھی سچا ہے۔ بچپن کی عمر میں سب سے پہلے کلمہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے مصطفیٰ کا پڑھا۔ اب کہنے والا کوئی یہ بھی کہہ سکتا کہ جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا تو وہ پھر سب سے پہلا ہوگا۔ تو میں نے کہا ایک بات کو لے کر، ایک پہلو کو لے کر لوگوں کو گمراہ نہیں کر، اور بچوں کے اندر سب سے پہلے مولا علی نے پڑھا ہے تو مردوں کے اندر سب سے پہلے میرے ابو بکر صدیق نے پڑھا ہے نا۔ وہ بچوں میں پہلا ہے، وہ مردوں میں پہلا ہے۔ اور بچہ ہے، لیکن جب جوان ہوتا، بالغ ہوتا، جب وہ مردوں میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ بلوغت کے بعد بندے کو مرد کہا جاتا، بچے کو مرد نہیں کہا جاتا۔ جب وہ بالغ ہوتا، بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے، تب اس کو جو ہے مرد کی کیٹیگری میں شامل کیا جاتا ہے۔ علی نے تو بچپن میں کلمہ پڑھا ہے، ابو بکر صدیق نے جوانی میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے۔ اور یہ بار بار میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن اس کو یاد رکھا کرو، مردوں میں سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا ہے؟ صدیق اکبر نے۔ بچوں میں سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ مولا کائنات نے۔ عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے۔ اور غلاموں میں سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ حضرت زید بن حارثہ نے۔ غلاموں کے اندر، بچوں میں وہ، مردوں میں وہ، خواتین میں وہ، یاد رہے گا نا آپ کو۔ اب آئیے آیت کریمہ یہ، اب آئیے قرآن کے دوسرے اگلے سپارے کی آیت۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہوا مولاہ، اللہ ان کا مولا ہے، وجبریل، جبریل ان کا مولا ہے، وصالح المؤمنین، ہر نیک مومن ایمان والے ان کے مولا ہے۔ اللہ بھی مولا ہے، جبریل بھی مولا ہے، ایمان والے بھی مولا ہے۔ پھر وہی بات ہے پہلے والی کہ علی سے بڑا ایمان والا کون ہے؟ جب اللہ مددگار، جبریل مددگار، علی ایمان والے مددگار، تو جب چھوٹے مدد کر سکتے ہیں تو میرا علی تو پھر میرا علی ہے نا۔ جب چھوٹے مدد کر سکتے ہیں تو وہ تو مولا علی ہے۔ اب ذرا توجہ کیجئے، اگر آپ توجہ کریں، سوال اور مسئلہ یہ ہے
کہ علی کو مولا کیوں کہتے ہو؟ مولا تو اللہ ہے۔ میں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ علی کو مولا نہیں کہتا تو خدا کی قسم ہم بھی کبھی بھی علی کو مولا نہیں کہتے۔ اگر کبھی بھی میرا نبی علی کو مولا نہیں کہتا تو قسم خدا کی ہم بھی کبھی اس کو مولا نہیں کہتے۔ لیکن قرآن میں علی کو مولا رب نے کہا ہے، حدیث میں مصطفیٰ نے فرمایا ہے، ہم اس لیے اس کو مولا کہتے ہیں۔ کہنے لگا اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے، نبی نے حدیث میں کب کہا؟ میں نے کہا کل کے اندھے غدیر خم کا موقع ہے، میرے نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا، فضا میں بلند کیا، فرمایا سن لو من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا میرا علی مولا ہے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو میں نے کہا کہ لوگ کہتے علی کے نام پہ ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو؟ میں نے کہا خدا کی قسم ہے اگر مصطفیٰ نے علی کا ہاتھ نہ اٹھایا ہوتا ہم بھی کبھی ہاتھ نہ اٹھاتے۔ اور سنی تو وہی کرتا ہے جس کا حکم رب نے دیا ہے یا مصطفیٰ نے دیا ہے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا غدیر خون کا موقع ہے، ہاتھ علی کا ہے، ایک ہاتھ مصطفیٰ کا ہے، علی کا ہاتھ پکڑا، ہوا میں بلند کیا، اور میرے نبی نے جب بھی علی کی شان بلند کی ہے، علی کی شان بیان کی، ہاتھ اٹھا کے بیان کی ہے۔ علی کی شان جب بھی مصطفیٰ نے بیان کی ہے ہاتھوں کو اٹھا کر بیان کی ہے۔ آج ہمیں عقیدہ مل گیا، ہم علی کے نام پر خوش بھی ہوتے ہیں، علی کے نام پر گلے بھی پھاڑتے ہیں، علی کے نام پر کلیجے کی جان بھی لگاتے ہیں، علی کے نام پر سینے کا زور بھی لگاتے ہیں، علی کے نام پر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں تاکہ اللہ کے حکم پر بھی عمل ہو جائے، مصطفیٰ کی بات پر بھی عمل ہو جائے۔ بولو بولو ہاتھ اٹھا کے بولو اسی آواز سے سبحان اللہ۔ تو توجہ کرو ذرا، فرمایا کہ رب نے قرآن میں اس کو مولا کہا، حدیث میں میرے مصطفیٰ نے مولا کہا، سنی نے اسٹیج پہ اس کو مولا کہا ہے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اب ذرا توجہ سے سماعت کیجئے، میرے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی ولادت ہوئی، توجہ ہے نا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی، ولادت کہاں ہوئی؟ کعبے کے اندر، اور کوئی کعبے میں نہیں پیدا ہوا سوائے میرے مولا علی کے۔ یہ شرف علی کا ہے، آج کسی اور کی بات نہیں چھیڑوں گا، آج صرف علی علی ہوگا۔ میں نے کہا کہنے گئے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ سنی وہ ہوتا ہے کہ دل میں ابو بکر صدیق کو بٹھاتا ہے، میں نے کہا دل میں صدیق ہوگا، پاکستان کی ہر گلی میں علی علی ہوگا۔ صدیق سینے میں ہوگا، زبان پر علی ہوگا۔ اس طرح ہم علی کا نام لیتے ہیں۔ ذرا توجہ کیجئے، آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بیت اللہ شریف کا طواف کر رہی ہے، کعبے کا طواف کر رہی ہے۔ طواف کرتے کرتے علی کی والدہ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، ولادت کا درد شروع ہو جاتا ہے، پریشان ہوئی کہ کعبے کے اندر لوگ طواف کر رہے ہیں اور جب بچہ پیدا ہو تو پردہ کیا جاتا ہے، یہاں تو پردے کا انتظام بھی نہیں ہے، علی کی ولادت کہاں ہوگی؟ فرماتی ہے میں ابھی پریشان تھی کہ کعبے کی دیوار، طواف کے دوران کعبے کی دیوار پھٹی، کعبے سے آواز آتی ہے اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ مولا علی کی والدہ فرماتی ہے جیسے ہی کعبے کی دیوار پھٹی میں کعبے کے اندر چلی جاتی ہوں، دیوار واپسی ملی، جیسے ہی میں نے اندر قدم رکھا اللہ نے میرے ویر علی کو پیدا فرما دیا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، جب مولا کائنات کو اللہ نے پیدا فرمایا، چاند سا چہرہ ہے، چاند سا مکھڑا ہے مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت علی توجہ کر، حضرت علی کا چاند سا چہرہ ہے، نور بکھر رہا ہے، کعبے کے اندر پیدا ہوئے، آپ کی والدہ محترمہ اٹھا کے باہر لے کر آتی ہے، آ کر کہا علی آنکھیں کھولو، علی نے آنکھیں نہیں کھولی، آنکھیں بند ہے، سینے پر لگایا چھاتی پر کہ بیٹا دودھ تو پی لے، دودھ بھی نہیں پیتا، ایک دن ہو گیا نہ آنکھیں کھولتا ہے نہ دودھ پیتا ہے، اور سنی تگڑا ہو جا تگڑا، بات بڑی تگڑی آنے والی ہے، ہاتھ اونچا ہونا چاہیے کوئی ہاتھ۔ میں نے کہا جب تک میں یہاں بیٹھا ہوں، جب تک علی کی شان بیان کر رہا ہوں، اگر تو نے ہاتھ نیچے رکھا پھر معاملہ خراب ہوگا، کیونکہ علی وہ ہے جو خیبر اکھاڑ دیتا ہے، اور علی وہ ہے، علی وہ ہے، میں پرچی پر لکھ کے لاؤں علی کون ہے، لیکن
सुन, मैं तुझे पेश करने लगा हूँ, जरा तवज्जो से समाअत कीजिए। मौलाए कायनात अली जुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला आपकी वालिदा फरमाती है, मैंने गोद में अली को उठाया, बाहर लेकर आ गए, जुमला आने लगा है। अली को जैसे ही मैं बाहर लेकर आई, मैंने कहा अली दूध पी ले, तो सीने पर लगाती हूँ, मुंह फेर लेता है, अली आंखें खोल, मुंह फेर लेता है। 2 दिन हो गए, अली को सीने पे लगाया, अली ने दूध नहीं पिया है, अली आंखें खोल, अली आंखें भी नहीं खोलता है। आज तीसरा दिन है, अली माँ का दूध भी नहीं पीता है। आज तीसरा दिन है, अली ने आंखें भी नहीं खोली। कहने वालों ने ऐब लगाया, कहने वालों ने बहतान लगाया, हो सकता है कि अंधा पैदा हुआ होगा, माअज़ल्लाह हो सकता है नाबीना पैदा हुआ होगा। कहने वालों ने जब ये बातें की ना, आपकी वालिदा का कलेजा फटा है। या अल्लाह, एक बेटा दिया है, वो भी आंखों से अंधा है, एक बेटा दिया है, उसकी भी आंखें नहीं खुलती है। अभी इतना कहा था, चौथे दिन मेरे मुस्तफा को खबर लग गई, चौथे दिन मेरे मुस्तफा को आवाज पहुंची है, अल्लाह ने मुस्तफा को भाई अता फरमाया है। मेरे मुस्तफा झूमते झूमते काबा शरीफ के अंदर आते हैं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, चची मेरा भाई अली कहाँ है? आपकी चची ने, समझो करना, आपकी चची ने हजरत अली को मुस्तफा के हाथों में दिया। मेरे मुस्तफा ने अली को हाथ में लिया, इधर अली के हाथ मुस्तफा करीम के हाथ अली की कमर पे लगे हैं। अली ने महसूस कर लिया है कि कल तक तो माँ की गोद में था, आज मुस्तफा की गोद में हो। अरे मुस्तफा की गोद में आते ही अली ने फौरन आंखों को खोल दिया है। हाय 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 मेरे अच्छू साहब, अल्लाह तुझे अच्छा रखे। क्या बात है, तू मुझे पता ठेले वाले भी इतनी जोर से नारे लगाते, वाह भाई वाह। वो बोल तो सही ना सुभान अल्लाह ऊंची आवाज से यार। महफिल का देख रौनक बढ़ गई मेरा मौला अली के नाम से। तवज्जो कर जरा, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी जब मुस्तफा करीम की गोद में आए, और ये कौन सा नारा लगाया है? अली हक है, जो ना बोले उसकी पैदाई में शक है। तो बोलो तो सही ना ऊंची आवाज। वाह भाई वाह, क्या तू भी छाड़ के लाया, खुदा की कसम। बंदे का सामने ऑपरेशन हो जाए ना कि कौन अली का मानने वाला कौन नहीं है। सुभान अल्लाह, अल्लाह तेरी जवानी में बरकत है। तवज्जो करो जरा, मौलाए कायनात अली जुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला की वालिदा ने जैसे अली को हाथ में लिया, अली ने फौरन आंखें खोली तो नजर सबसे पहले मुस्तफा के चेहरे पर, सबसे पहले नजर मुस्तफा के चेहरे पर मौला अली की पड़ी। अली ने आंखें खोली, माँ को नहीं देखा, सबसे पहले किसको देखा? मेरे आका को। 3 दिन बाद आंखें खोली, मेरे आका ने फरमाया, चची ये काम तो हो गया, दूसरा क्या? कहा बेटे बात ये है कि 3 दिन होगा दूध भी नहीं पीता है। तो मेरे मुस्तफा फरमाते, मैंने ये कहा, सोचा कि अली को गुड्डी दे दूं, अब ये लुआबे दान थूक मुबारक मुंह में जमा किया था, अली ने पहले मुंह खोल दिया है। अली ने मुंह खोला कि आका कुछ कर रहे हैं। 3 दिन बाद आए मुस्तफा की गोद में, मेरे आका का चेहरा देख के आंखें खोली, मेरे आका ने गुड्डी अता फरमाई। तो मैंने कहा वो कीला खैबर का दरवाजा एक हाथ से उखेड़ के जो अली ने फेंका था, लोग कहते वो कैसे हो गया? मैंने कहा मुस्तफा का लुआबे दहन गया है। अली की ताकत अपनी है, लेकिन असल मुस्तफा के थूक मुबारक की ताकत है। लुआबे दहन मुस्तफा की ताकत थी कि मौला अली ने कीला खैबर का दरवाजा एक हाथ से उठाकर फेंक दिया है। इसीलिए कहा कि फौलाद का दिल, फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। पारा समझते हो? टुकड़े टुकड़े, रेजा रेजा। फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेते मैदान हमारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं तो मैदान हमारा होता है। लहद में तज़किराए अबू तुराब कर दूंगा, सवाल कोई भी हो मैं तो लाजवाब कर दूंगा। और बोल तो सही ना ऊंची आवाज से। लहद में तज़किरा अबू तुराब कर दूंगा, सवाल कोई भी हो लाजवाब कर दूंगा। मेरे गुनाह ज्यादा है मगर फरिश्तों, मेरे गुनाह ज्यादा है ए फरिश्तों मगर, मेरे गुनाह ज्यादा है ए फरिश्तों मगर, अली को आने दो अभी सारा हिसाब कर दूंगा। हाय हाय हाय, पर्ची पकड़ो, पढ़ना नहीं इसको। नाद खा जो है ना बड़े मसला खराब करता हुआ, जो पढ़ना नहीं इसको। बोलो बोलो उसी आवाज से। अब मेरे मुस्तफ़ा की गोद में है, मौला अली ने आंखें खोली, मेरे आका ने गुट्टी अता फरमाई और देकर चले गए। फरमाया चच्ची काम हो गया, आंखें भी खोल ली है, दूध भी पी लिया है।
پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے ودعا کا چہرہ، وہ چہرہ دیکھا کہ جس چہرے کو دیکھنے کے لیے معراج کی رات اسی مصطفیٰ کو اللہ نے اپنے پاس بلایا ہے۔ اس مصطفیٰ کا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے چہرہ دیکھا۔ میرے دوستو بزرگوں، وہی علی ہے جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی جو منی وانا من علی، فرمایا لوگوں سن لو، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے۔ میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے۔ فرمایا من سب علی فقط سبنی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس نے میرے علی کو گالی دی وہ ایسا ہے کہ اس نے مجھ مصطفیٰ کو گالی دی ہے، اور جس نے مجھے گالی دی وہ ایسا ہے کہ اس نے اپنے رب کو گالی دی ہے، اور جس نے رب کو گالی دی وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور پھر دوسری حدیث میں فرمایا کہ جس نے علی سے پیار کیا، فرمایا وہ ایسا ہے کہ اس نے مجھ مصطفیٰ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے میرے رب سے پیار کیا، اور جس نے میرے رب سے پیار کیا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ دونوں فیصلے تیرے ہاتھ میں ہیں، جہنم بھی ہے جنت بھی ہے۔ علی سے بغض رکھ تو جہنم میں جا، علی سے محبت کر تو جنت تیرے نام ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں موجود ہے، صحابہ کرام بھی موجود ہیں، مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود، ابو سعید خدری صحابی رسول کہتے ہیں کہ میری انہوں روایت کرتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا، پہلی بات توجہ کرو ذرا، یہ حدیث اس پر پیش کرنے لگا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی پتہ چلے کہ سامنے والا اپنا ہے یا کوئی غیر ہے، یا کون ہے بندہ، مسئلہ کیا ہے اس کا، عقیدہ کیا ہے اس کا، تو میں نے کہا یہ نہیں پوچھنا تو سنی ہے کوئی نہیں کو ہے، تو کون ہے کون نہیں، کچھ نہیں پوچھنا۔ میرے آقا نے فرمایا سی نعرہ حیدری لگا دینا، یہ نسخہ مصطفیٰ ہے، نسخہ مصطفیٰ مدینے سے آیا ہے۔ فرمایا کہ نعرہ حیدری علی کا نام لو، چہرہ کھل جائے تو اپنا ہے، قبض ہو جائے تو پرایا ہے۔ علی کا نام ہی ایسا ہے جو چہرے کی رنگت اور پہچان کروا دیتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اور بیگانے کا پتہ لگانا ہو، بندہ اپنا ہے یا بیگانہ ہے، اپنا ہے یا نہیں، مومن ہے یا منافق ہے، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر تم پہچان نہ سکو بندہ کون ہے تو میرے آقا فرماتے اس کے سامنے میرے علی کا نام لیا کرو، میرے علی کا نام لیا کرو، میرے علی کا نعرہ لگا دیا کرو، اور اس کے چہرے کی طرف دیکھا کرو۔ اگر علی کا نام سن کے چہرے پر 12 بج جاتے ہیں تو سمجھ لو یہ دوسری پارٹی کا ہے۔ علی کا نام سن کے جس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جاتا ہے سمجھ لو دوسرا نہیں ہے، علی کا عاشق بیٹھا ہوا ہے۔ ہائے 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 بابا بیٹھ جاؤ۔ ہائے 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 تو سبھی مست ہو رہے ہیں کیونکہ میرے علی کا نام ہی ایسا ہے میرے بھائی۔ ہاں توجہ کر ذرا۔ اب آئی اگلی بات، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب معراج پہ گئے، توجہ ہے نا آپ کی، میرے آقا جب معراج پہ گئے حضور فرماتے ایک فرشتے کو میں نے دیکھا، وہ فرشتہ کیا تھا، اس کا ایک ہاتھ مشرق میں ہے دوسرا مغرب میں ہے، فرشتے کا معراج کی رات ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں، اور حضور فرماتے میں نے اس کو دیکھا، اس کا عالم یہ تھا کہ بیٹا عرش پر ہے لیکن مشرق مغرب شمال جنوب چاروں سمتیں اس کی نظر کے سامنے موجود ہے، ہر چیز اس کی نظر میں ہے۔ حضور فرماتے میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے، جبریل امین سے پوچھا جبریل یہ کون ہے، جبریل امین کہتے ہیں رسول اللہ یہ ملک الموت ہے، موت کا فرشتہ اسرائیل نام ہے اس کا، یہ موت کا فرشتہ اسرائیل نام ہے اس کا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے میں نے اس سے کہا فرشتے تیرا کیا حال ہے، توجہ کرنا، عرش پر فرشتہ بیٹھا ہے، معراج کی رات ہے، سرکار فرماتے میں نے فرشتے سے پوچھا تیرا کیا حال ہے، فرشتہ کہتا اللہ کے محبوب میرا تو ٹھیک حال ہے، آپ بتاؤ آپ کے چچا زاد بھائی علی کا کیا حال ہے۔ آسمانوں پر فرشتہ پوچھ رہا علی کا بتاؤ علی کا کیا حال ہے، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے تو علی کو جانتا ہے، اس نے کہا رسول اللہ کون ہے جو علی کو نہیں جانتا ہے،
فرشتہ کہہ رہا رسول اللہ کون ہے جو علی کو نہیں جانتا ہے؟ فرمایا فرشتے تو کیسے جانتا ہے؟ تو فرشتے نے کہا رسول اللہ جب اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو بنایا اور روح نکالنے کی ڈیوٹی جب رب نے میری لگائی تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو سب کی روح نکال لینا، علی کی روح میں رب خود قبض کروں گا، تو علی کی روح نہیں نکال سکتا، میں خود قبض کروں گا۔ دوسری روایت توجہ کر، معراج کی رات میرے مصطفیٰ معراج پہ گئے، سارے معاملات کر کے جب جنت میں پہنچے سرکار فرماتے ہیں جنت کے اندر ایک کمرہ بنا ہوا تھا، توجہ ہے نا، جنت میں ایک کمرہ بنا ہوا، کمرے کے اندر میں گیا، اس میں ایک صندوق رکھا، پیٹی، میں نے اس کو کھولا، اس کے اندر ایک جبہ رکھا ہوا تھا خرقہ، سرکار فرماتے ہیں میں نے اس کو نکالا تو میں نے کہا میرے مولا اگر اجازت ہو تو پہن لوں، اللہ کی بارگاہ سے جواب آتا مصطفیٰ ہم نے رکھا ہی تمہارے لیے ہے۔ جنت میں کمرہ، کمرے میں صندوق، صندوق میں جبہ رکھا ہے، سرکار فرماتے میں نے نکالا، اللہ سے اجازت دی تو رب نے کہا محبوب یہ تیرا ہی ہے پہنو، بڑے شوق سے پہنو، سرکار فرماتے میں نے لیا، زیب تن کر لیا، پہن لیا، پہنا جیسے ہی وہ جسم پر آیا سرکار فرماتے ہیں کہ میری حالت تبدیل ہو گئی، سارا جسم کی حالت تبدیل ہو گئی، اور سرکار فرماتے ہیں دریا رحمت اتنا جوش میں آیا، میں نے رب سے پوچھا میرے مولا یہ صرف میرے لیے یا میری امت کے لیے بھی ہے؟ یہ صرف میرے لیے میری امت کے لیے بھی ہے؟ اللہ نے فرمایا محبوب یہ پوری امت کے لیے تو نہیں ہے، صرف تیرے 4 یاروں کے لیے ہے۔ بول دے اونچی آواز سے، محبوب یہ تیری امت کے صرف 4 یاروں کے لیے ہے۔ یہ اللہ کیسے ملے گا؟ توجہ کرنا، معراج کی رات اللہ نے فرمایا محبوب ایک راز کی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، راز کی بات یہ ہے آپ زمین پہ جانا یہ جبہ لے کر 4 یاروں کو الگ الگ کر کے بلانا، الگ الگ کر کے، ساتھ نہیں، ایک ایک سے پوچھنا یا اللہ کیا پوچھوں؟ میرے مصطفیٰ یہ پوچھنا کہ اگر میں تجھے یہ دوں تو تو کیا کرے گا؟ 4 سے پوچھنا، اور 4 میں سے جس کی بات اللہ کی بات کے مطابق ہو یہ اس کو دے دینا۔ یہ آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی لیکن میں سنا رہا ہوں، انشاءاللہ سنے گا تو تجھے چس آئے گا، دل وچ ٹھنڈ پائے گی۔ وہ ہاتھ تھلے نہیں ہوئے، سبحان اللہ بول اٹھا کے زور سے، توجہ کر۔ یہ بابا مہربانی تیری بہت مہربانی، توجہ بس یہ ایسا ہی ہے۔ اب فرماتے ہیں میں جب رب سے فارغ ہو کر معراج سے تشریف لایا مجھے بات یاد آ گئی کہ رب نے کہا تھا یہ دینا ہے، فرمایا میں نے کہا ابو بکر ادھر آؤ، جی متوجہ کرنا، اب اگر بات آ رہی ہے علی کی اور تو ابھی بھی چپ بیٹھا ہے تو اتر کے تجھے باہر چھوڑ کے پھر بیٹھوں گا آگے یہاں پر۔ ہاں جملہ سن لے، خدا کی قسم بڑا تگڑا جملہ ہے، علی کا کھایا تو حلال کر تاکہ پتہ چلے کہ علی کو ماننے والا حلالی ہے، حلالی ہے، حرامی علی کو نہیں مانتا، حلالی مانتا ہے۔ ذرا توجہ کر، میرے مصطفیٰ فرماتے میں جب زمین پر آیا میں نے کہا ابو بکر ادھر آؤ، جی یا رسول اللہ، فرمایا ابو بکر یہ جنت سے لے کر آیا ہوں، یا جبری ابو بکر سے کہا ابو بکر میں جنت سے لے کر آیا ہوں، اگر میں تجھے دے دوں تو کیا کرے گا؟ ابو بکر نے کہا آقا اگر یہ مجھے دے دو گے نا تو میں دنیا کے اندر سچائی پھیلاؤں گا، سچائی پھیلاؤں گا۔ ابو بکر کیوں؟ کیونکہ میں خود سچا ہوں، مجھے میرے رب نے بھی سچا کہا، میرے مصطفیٰ نے بھی سچا کہا ہے، سچا ہے تو سچ پھیلاؤں گا۔ فرمایا ابو بکر بیٹھ جاؤ، عمر ادھر آؤ، جے مرشد تگڑا ہو جا، سینے کھول لے، جے مرشد۔ فرمایا عمر ایک تجھے جنت سے لا کے دیا اگر میں تجھے دوں تو کیا کرے گا؟ حضرت عمر نے کہا اگر یہ مجھے دو گے ساری دنیا میں انصاف پھیلاؤں گا، ساری دنیا میں عدل ہی عدل ہوگا۔ فرمایا عمر بیٹھ جا۔ عثمان ادھر آؤ، جی یا رسول اللہ، فرمایا جنت سے لایا ہوں اگر یہ تجھے دوں تو کیا کرے گا؟ حضرت عثمان نے کہا اگر مجھے دو گے ساری دنیا میں حیا پھیلا دوں گا، ساری دنیا میں شرم و حیا کو کر دوں گا۔ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ علی ادھر آ، فرمایا علی درا، جی میرا مرشد کیا بات ہے؟ فرمایا علی یہ جنت سے لے کر آیا ہو اگر میں تجھے دوں تو میرے علی تو کیا کرے گا؟ علی نے فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ مجھے دو گے تو میں اس کو لے کر اللہ کی مخلوق کے عیب چھپاؤں گا، اللہ کی مخلوق کے عیب چھپاؤں گا۔ اب میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی اللہ نے معراج کی رات مجھے یہی کہا تھا کہ جو یہ چادر لے کر عیب چھپائے یہ اس کو دے دینا۔ فرمایا تم
کندھے سے لگے رہو سب کے ساتھ. بولو بولو سبحان اللہ اونچی آواز. اور ٹینشن نہیں ہے, میرے مولا علی ہے. توجہ کر ذرا, توجہ کر. اب بات سنیے, میرے مصطفیٰ نے وہ کس کو دیا؟ علی کو. تو میں نے کہا تو نے کیا سمجھ لیا علی کو؟ میں نے کہا میرا بیٹا علی تو وہ ہے جس کے لیے کپڑے جنت سے آتے ہیں, جس کے لیے جبے جنت سے آتے ہیں. اب ابو بکر علی کی محبت, عمر علی کی محبت, ذرا توجہ سے سماعت کیجئے. ابو بکر صدیق کا جب وصال کا وہ قریب آیا, صدیق اکبر نے کہا علی ادھر آؤ. جی میرے بھائی ابو بکر. اور ایک بات یاد رکھ لو سنیو, جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں, کوئی کسی مسئلہ کا, کسی فرقے کا, میں کسی کو کچھ نہیں کہتا, میں تو یہاں محبت کا پیغام دینے کے لیے بیٹھا ہوں. جو لوگ یہ کہتے ہیں صحابہ اہل بیت کے دشمن ہیں, میں نے کہا چلو چل اپنی شکل جا کے شیشے میں دیکھ, اور صحابہ کبھی اہل بیت کے دشمن نہیں ہیں. صحابہ کرام تو اہل بیت کے ٹکڑے کھانے والے ہیں. تو کیوں کتوں کی طرح بھوک کے بکواسیں کرتا ہے کہ صحابہ دشمن ہے؟ میں تجھے بتاؤں, اور یہ بات کرنے کے لیے ہونا بھی سننی چاہیے, جگر بھی سننی کا چاہیے. ہاں توجہ کر, توجہ کر. کوئی کہیں سے آیا, میں کچھ نہیں کہتا, میں سلام پیش کرتا ہوں, لیکن سن میری بات سن. اتفاق ہو تو اپنا مسئلہ چھوڑ کے آ جانا, ورنہ بیٹا اپنا کام کر, کوئی ضرورت نہیں. ہم سے تو ہمارے سنبھالے نہیں جا رہے, ہم سے تو ہمارے والے سنبھالے نہیں جا رہے, تیرا ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر سودا پسند آئے تو آ جانا. کہنے لگے کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا سن, نورانی طالب علم علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ٹکڑے کھانے والے سے سن, ابو بکر اور علی کا مقام کیا ہے. حضرت ابو بکر کا جب وصال کا وہ قریب آیا, فرمایا علی ادھر آؤ. جی میرے ابو بکر. فرمایا ابو علی ایک جستجو ہے, خواہش ہے, میرے موت کا وہ قریب ہے. حضرت علی نے فرمایا پھر؟ فرمایا ابو بکر سے. ابو بکر نے کہا علی بات یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے, میرا وصال ہو جائے, تو مجھے ان ہاتھوں سے غسل, مجھے تم اپنے ہاتھوں سے غسل دینا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق. کس سے کہہ رہے ہیں؟ تو بتاؤ, کوئی کہے کہ دشمن تھے تو کوئی چاہے گا کہ مجھے میرا دشمن غسل دے؟ میں تو بول کے مروں گا کہ اس کو گھسنے مت دے نا میرے جنازے میں. اگر دشمن ہو تو میں نے کہا پھر تو جھوٹا ہو سکتا ہے, صحابہ بھی سچے ہیں, مصطفیٰ کی اولاد بھی سچی ہے, اہل بیت بھی سچے. توجہ کر. فرمایا علی مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا. حضرت علی نے فرمایا ابو بکر کیوں, کیا وجہ ہے؟ عثمان غنی بھی ہے, حضرت عمر فاروق بھی ہے, بڑے بڑے صحابہ ہیں, میرے ہاتھوں سے کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تو نے اسی ہاتھوں سے میرے مصطفیٰ کو بھی غسل دیا ہے نا. میں چاہتا ہوں علی کہ تو نے اپنے نبی کو غسل دیا تو تیرے ہاتھوں سے مجھے بھی غسل ملے. فرمایا ٹھیک ہے. فرمایا جب مجھے غسل دو پھر میرے جو کفن دینا, کفن دے کے خوشبو لگانا, پھر فرمایا پھر کاندھوں پہ اٹھا لینا. علی سے کہہ رہے میں جملہ ابو بکر صدیق کی شان میں دے رہا ہوں. ہم ابو بکر کا بھی ادب کرتے ہیں, مولا علی کا بھی دل سے احترام کرتے ہیں. ابو بکر کی بات آئے, ہاتھ کسی کا نیچے نہیں رہنا چاہیے, ورنہ چلان کٹ جائے گا, مجھے نہیں کہنا. توجہ کر ذرا. میں نے کہا ابو بکر نے کہا مجھے کفن دینا, خوشبو لگانا, اپنے کاندھوں پہ اٹھا لینا. اور جس ابو بکر کو اور جس ہستی کو علی اپنے کاندھوں پہ اٹھا لے, ہم سنیوں کی زبان میں اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. بول تو صحیح نہ اونچی آواز سے. فرمایا کہ مجھے اپنے کاندھوں پر اٹھا لینا. میں نے کہا علی جس کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لے, ہماری زبان میں اسے ابو بکر کہتے ہیں. ابو بکر صدیق کا جب وصال ہوا, مولا علی نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا اور جو ہے کفن دیا, اپنے کاندھوں میں اٹھا کر مصطفیٰ کریم کے روزے کے پاس لے کر آئے. پہلے معاملہ کیا تھا, سرکار کا جب وصال ہوا, اندر قبر بنی ہے, اندر گھر میں حضرت عائشہ صدیقہ رہتی تھی, اماں عائشہ صدیقہ رہتی تھی. ان کی ڈیوٹی تھی اندر سے کنڈی لگانے کی. کوئی آتا تعارف کراتا, اماں عائشہ کنڈی کھولتی اندر سے. آج تو عجیب مسئلہ ہوا, اماں کو خبر نہیں, ابو بکر آیا تو دروازہ خود ہی کھل گیا. ہائے 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 ہائے, نبی کہاں زندہ ہے؟ میں نے کہا وہ تیرا کوئی نبی ہوگا خبیث کے بچے جو مر گیا ہوگا, اور سنی تو اس نبی کو مانتا ہے جو کل بھی زندہ تھا, جو آج بھی زندہ ہے. سنی اس نبی کا ماننے والا ہے, ہمارے نبی زندہ ہے. یہی بات میرے بریلی کا شہزادہ کہتا ہے, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور بھائی جو تھک گیا وہ اٹھ کے باہر چلا جائے, نہیں گیا تو ہاتھ اٹھا کے بولنا اسی بات سے سبحان اللہ.
توجہ کرو. اب اٹھایا جنازہ صدیق اکبر کا, لے جا کے مصطفیٰ کے روزے پر رکھ دیا. علی نے کہا یا رسول اللہ ھذا ابو بکر, آقا ابو بکر حاضر ہے. خاموش کھڑے ہو گئے. دروازہ کسی نے نہیں کھولا, سرکار کے دروازے کا خود مخود کھلا. اور یہ بات تو اس نے بھی لکھی ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے. کیا کہنے کہ نبی کے دروازہ خود مخود کھل گیا. میں نے کہا زندہ نہیں تو کہاں سے کھل گیا بیٹا؟ ممبر پہ بیٹھ کے کہتا نبی زندہ نہیں, دروازہ خود ہی کھلا. واہ بھائی واہ, عجیب منافقت ہے تیری بے وقوف آدمی. اور میں نے کہا سنی کی طرح ایک بن, ایک ماں کی اولاد بننا, یہ کون سا طریقہ؟ ماں کوئی اور ہے, باپ کوئی اور ہے. سنی کی طرح ایک بن کہ ماں بھی ہے کہ الحمدللہ باپ بھی ہے کہ. اب رکھا دروازے میں جنازہ, سرکار کے روزے کا دروازہ کھلا. قبر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب, دوست کو دوست کے پاس لے آؤ. قبر سے آواز آئی میرے مصطفیٰ کی. تو میں نے کہا زندہ نہیں تو آوازیں کون دے رہا ہے؟ زندہ نہیں تو دروازہ کس نے کھولا ہے؟ پتہ چلا مولوی جھوٹا ہو سکتا ہے, میرا نبی زندہ ہے. میرا نبی, آپ لگاؤ زندہ نبی کا نعرہ زور سے, اونچی آواز سے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ بہادری, نعرہ غوثیہ, علماء اہل سنت. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.